اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاکراہ۔ حدیث نمبر 6940، اردو ترجمہ: زور زبردستی کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر اس پر گناہ نہیں کہ جس پر زبردستی کی جائے، دران حال کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس کا دل کفر ہی کے لیے کھل جائے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا، یعنی یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم کافروں سے اپنے کو بچانے کے لیے کچھ بچاؤ کر لو، ظاہر میں ان کے دوست بن جاؤ، یعنی تقیہ کرو۔ اور سورہ نساء میں فرمایا، بے شک ان لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو ان سے کہیں گے کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ بولیں گے کہ ہم اس ملک میں بے بس تھے اور ہمارے لیے اپنے قدرت سے کوئی حمایتی کھڑا کر دے، آخر آیت تک۔ امام بخاری نے کہا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کمزور لوگوں کو اللہ کے احکام نہ بجا لانے سے معذور رکھا، اور جس کے ساتھ زبردستی کی جائے وہ بھی کمزور ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا ہے وہ اس کے کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اور امام حسن بصری نے کہا کہ تقیہ کا جواز قیامت تک کے لیے ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کے ساتھ چوروں نے زبردستی کی ہو کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر اس نے طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، یہی قول ابن زبیر، شعبی اور حسن کا بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال نیت پر موقوف ہیں۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے خالد بن یزید نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی بلال بن اسامہ نے انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، عیاش بن ابی ربیعہ، سلمہ بن حشام اور ولید بن الولید رضی اللہ عنہ کو نجات دے۔ اے اللہ، بے بس مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ، قبیلہ مضر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ پیس ڈال اور ان پر ایسی قحط سالی بھیج جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی۔ حدیث نمبر 6941، اردو ترجمہ: جس نے کفر پر مار کھانے، قتل کیے جانے اور ذلت کو اختیار کیا۔ ہم سے محمد بن عبداللہ بن حوشب الطائی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شیری پا لے گا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں، دوسرے یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرے، تیسرے یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹ جانا اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں پھینک دیا جانا۔ حدیث نمبر 6942، اردو ترجمہ: ہم سے سعید بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے عباد نے، ان سے اسماعیل نے، انہوں نے قیس سے سنا، انہوں نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ اسلام لانے کی وجہ سے مکہ معظمہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے باندھ دیا تھا، اور اب جو کچھ تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے اس پر اگر احد پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اسے ایسا ہونا ہی چاہیے۔
حدیث نمبر 6943 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے کہا ہم سے قیس نے بیان کیا، ان سے خباب بن الارت نے رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال زار بیان کیا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور ان کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کے کنگھے ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دھسا دیے جاتے، لیکن یہ آزمائشیں بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکتی تھیں۔ اللہ کی قسم اس اسلام کا کام مکمل ہوگا اور ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بکریوں پر سوار بھیڑیے کے خوف کے اور کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ حدیث نمبر 6944 اردو ترجمہ۔ ہم سے اب مالیات اور غیر مالیات کی بیع میں دوسروں سے زبردستی کا معاملہ کرنا۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مسجد میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو۔ ہم آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جب ہم بیت المدراس کے پاس پہنچے تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، اے قوم یہود، اسلام لاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہودیوں نے کہا ابو القاسم آپ نے پہنچا دیا؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی یہی مقصد ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ یہی فرمایا اور یہودیوں نے کہا کہ ابو القاسم آپ نے پہنچا دیا؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی فرمایا اور پھر فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں تمہیں جلا وطن کرتا ہوں، پس تم میں سے جس کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ جلا وطن ہونے سے پہلے اسے بیچ دے، ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاکراہ کی حدیث نمبر 6940 سے 6943 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔